استغفراللہ پڑھتے ہوئے مجھے ابھی 6 منتھ ہی ہوئے تھے اور 8 سالوں کا جادو کھل کر سامنے آ گیا۔ جو عورتیں مجھ پر جادو کروا رہی تھیں ان 4 عورتوں میں سے ایک نے خود سامنے آ کر بتایا کہ ہم تم پر 8 سالوں سے جادو کروا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میری پیاری یوٹیوب فیملی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر طرح کی مصیبتوں و پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں ہنستا مسکراتا خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج میں پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک میریکل اسٹوری لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ بہت ہی زیادہ موٹیویٹ ہوں گے اور ذکر استغفراللہ کی کیا برکات ہیں، اور اگر آپ بار بار وظیفے کر کے ہار چکے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی بہن، ذکر استغفراللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ یہ ایک اہم ذکر ہے جو کہ گناہوں کی معافی اور دل کی پاکیزگی کے لیے کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں بھی استغفار کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ گناہوں کی معافی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت اور قرب حاصل ہوتا ہے، اور آپ اسے روزمرہ کی زندگی میں کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ چھوٹا استغفار بھی کر سکتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور استغفر اللہ پڑھنے کے ان گنت فائدے ہیں، اور قرآن مجید میں استغفر اللہ پڑھنے کے بے شمار فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ کو ایک عظیم عبادت اور رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر استغفر اللہ کے فوائد اور برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 11، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، بارش کا نزول کرے گا۔ اور سورہ نوح آیت نمبر 12، اور تمہیں مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا، اور تمہیں مال اور اولاد میں خوب ساری برکت دے گا۔ اور سورہ انفال میں آیت نمبر 33 میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہ تھا جبکہ آپ ان میں موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہ تھا جب وہ استغفار کرتے ہوں۔ تو دیکھیے عذاب سے بھی نجات مل جاتی ہے ہمیں۔ اور سورہ ہود میں آیت نمبر 3 میں صاف لکھا ہے، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، دل کا سکون اور مشکلات کا حل بھی ہے یہ۔ اور استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ رزق میں کشادگی، برکت، دل کے سکون اور دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور اب میں آپ سے استغفر اللہ میریکل اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اتنے زیادہ میریکلس ہیں استغفر اللہ پر کہ میں شیئر کرتی جاؤں گی، اسٹوریز نہیں کم ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ تم استغفار پڑھو، میں تمہیں بیٹے دوں گا، باغات دوں گا، نہریں دوں گا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی نہ سنیں؟ اور دیکھیے ہر انسان کسی نہ کسی سچویشن میں پھنسا ہوا ہے، مگر اس سے نکلنے کے لیے اس کو کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو ہم دنیاوی کوششیں تو بہت کرتے ہیں اور اس میں اٹک بھی جاتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے، استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے ذریعے بناتا جاتا ہے، اور ایسی جگہ سے مدد آتی ہے کہ ہمارے غیب و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی فرمان ہے کہ تم استغفار پڑھو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں جہاں پر تمہاری عقلیں حیران ہو جائیں گی، جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اب میں آپ سے ان بہن کی سٹوری کو شیئر کرتی ہوں۔ یہ بہن لکھتی ہیں کہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے ان کو ابھی 6 منتھ بھی نہیں ہوئے تھے، اور ان کی زندگی میں ناممکن چیزیں ممکن ہونا سٹارٹ ہو گئیں۔ ان کی زندگی میں کافی چینج آیا، اور یہ بتاتی ہیں کہ ان پر 8 سالوں سے 4 عورتیں جادو کروا رہی تھیں، جن میں سے ایک نے آ کر خود ان سے کہا کہ ہم تم پر جادو کروا رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خود انسان آ کر سامنے سے بتا رہا ہے اور چھپی ہوئی باتیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں۔ اور یہ بہن بتاتی ہیں کہ مجھے پتہ بھی لگ گیا اور میرے لیے آسانیاں بھی ہوئی بہت زیادہ۔ یہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی، بہت زیادہ پریشانی میں تھی، تو استغفر اللہ پڑھنے سے ان کی زندگی میں یہ میریکل ہوا۔
तो देखिए जो लोग इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नाउम्मीद ना हों और इस्तग़फ़ार करते रहें। ये ज़रूरी नहीं कि आपका किसी का 1 मंथ में काम हुआ या 2 मंथ में काम हुआ तो आपका भी हो जाएगा। तो देखिए जो गुनाह हमारे होते हैं वो छँटते जाते हैं और जब धीरे-धीरे करके हमारे सारे गुनाह जो है वो छँट जाते हैं तो दुआएँ हमारी कबूल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि फ़लाँ शख़्स की तो 1 मंथ में काम हो गया या उसका 2 मंथ में काम हो गया, मेरा नहीं हुआ। देखिए नाउम्मीदी जो है वो कुफ़्र है, तो बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और मैं ये स्टोरी आपसे शेयर करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उन बहन का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये स्टोरी शेयर की। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और देखिए सबके लिए रहमतों के दरवाजे खुलने का ना अलग अलग टाइम होता है, तो बिल्कुल भी मायूस ना हो। तो देखिए ये सारी चीज़ें ना डिपेंड करती हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या आपके अल्लाह ताला से ताल्लुकात कितने मजबूत हैं, या आप किस तरह से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहे हैं और किस शिद्दत से पढ़ रहे हैं। देखिए दिल का तो मेरी प्यारी बहनों सिर्फ ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना काफ़ी नहीं होता। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि अस्तग़फ़िरुल्लाह को दिल से कहना चाहिए। तो दिल से जब आप कहेंगी ना तो अल्लाह ताला, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना सुने। तो मायूस बिल्कुल भी ना हो, और ऐसा नहीं है कि आपके लिए अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे नहीं खुलेंगे, बिल्कुल खुलेंगे। तो देखिए जो इंसान इस्तग़फ़ार पढ़ता रहता है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अल्लाह ताला अपना करम ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला एक ना एक दिन अपना करम ज़रूर करते हैं उस बंदे पर जो इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह से तौबा करता है, माफ़ी मांगता है अपने गुनाहों की, और उसके हालात बदलते हैं। यकीन माने, आप लोग का एतबार करें, बदलते हैं। अल्लाह पर यकीन करके ये पढ़ें, इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे मेरी प्यारी बहनों। तो ये स्टोरी को शेयर करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस स्टोरी को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे लोग भी मोटिवेट हों, क्योंकि मैंने अपना काम तो कर दिया और आप अगर इसको शेयर करेंगे ना तो इसका अजर आपको मिलता रहेगा। तो नेकी के काम में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे शेयर करना चाहिए। क्या पता किसके दिल में कितना ज़्यादा असर कर जाए और वो अल्लाह की तरफ पलट आए। तो देखिए नेकी के काम में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह की तरफ पलटें, नेकी की तरफ पलटें और उनके जो भी मसले हैं वो हल हो जाएं। और इस स्टोरी से इंशाल्लाह बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे। अल्लाह ताला आपको हम सबको हिदायत दे और नेक रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।